الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے شب برات۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر سال شعبان المعظم کی 15ویں شب تمام مسلمان یہ پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر قبرستان جا کر ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں۔ یہ تمام معمولات اہل سنت و جماعت پابندی سے کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں، شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلف صالحین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے فتنے ایسے پیدا ہوئے کہ جو ہمارے ان معمولات پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا ثبوت مانگتے ہیں اور اس میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں صرف یہی چیز بدعت نظر آتی ہے، یہی ایک نئی چیز نظر آتی ہے جس سے مسلمانوں کو روکنا اپنے اوپر ایک فرض قرار دیتے ہیں کہ اس رات میں نہ جاگو، قبرستان نہ جاؤ، کسی کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔ کہاں لکھا ہے کہ قبرستان جاؤ؟ کہاں لکھا ہے کہ اس رات میں جاگو؟ کہاں لکھا ہے کہ اتنا اہتمام کرو؟ اگر اتنے ہی متقی پرہیزگار ہیں تو جو دیگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں پہلے ان کو کیوں نہیں روکتے؟ اس میں کون سا غلط کام ایسا ہے؟ اب آپ دیکھیں، شب برات جب آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، مثلا پٹاخے پھوڑنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، یہ چیز تو غلط ہے اور شروع ہی سے بزرگان دین نے، علماء نے، مشائخ نے اس کو منع کیا۔ بلکہ آپ بھی حد الامکان جہاں تک آپ کا دار اختیار ہے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو جہاں تک دار اختیار ہے اس چیز سے سختی کے ساتھ روکیں کہ اس رات میں کسی قسم کا پٹاخہ نہ پھوڑے، ان کو پیسے نہ دیں، اور جو اگر کریں تو سختی کریں کہ یہ اس رات کی بے حرمتی ہے۔ اب جہاں تک اس میں دیگر اعمال کا تعلق ہے اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے: فضائل شب برات، مسائل شب برات اور اعمال شب برات۔ فضائل یعنی اس رات کی فضیلت کیا ہے، مسائل اس پر جو اعتراض ہیں ان کے جواب، اور اعمال کہ ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے، کیسے اس رات کو گزارنا۔ یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، اس کا نام ہے شب برات۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات، چھٹکارا۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے نجات کی رات، گناہوں سے پاک ہونے کی رات، گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات۔ اسی لیے اس کو شب برات کہا گیا کہ ایسی رات ہے کہ جب بندہ اس میں عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھکتا ہے، اور اگر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آتے ہیں
خالق کائنات اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسی عظیم و شان رات۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے اور متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی۔ ہم اس میں سے صرف چند آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کی اس شب یعنی شب برات 15ویں شب اس کو پائے، اس کو چاہیے کہ پوری رات جاگ کر گزارے اور دوسرے دن روزہ رکھے۔ ایک حدیث حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی کتنے واضح طور پر کہ جو اس کو پائے پوری رات جاگ کر گزارے۔ اب جاگ کر گزارنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آدمی ٹی وی کھول کر بیٹھ جائے رات گزار لے، کھیل تماشے میں رات گزار لے؟ نہیں، جاگ کر تو ہم کتنی راتیں گزار دیتے ہیں۔ جاگ کر گزارنے کا مقصد یہ ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے، اس کی اطاعت میں گزارے، اپنی گناہوں کی معافی میں گزارے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرتے ہوئے کہ مولا جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، آج میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں کہ آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کروں۔ یہ ہے جا کر گزارنے کا مقصد۔ اور دوسرے دن روزہ رکھے، اس کی بھی فضیلت ہے، اگرچہ وہ نفلی روزہ، اگر مرد یا عورت میں سے ان کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو لازم ہے، ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رات مل رہی، ایک مرتبہ پھر مل رہی نا، اللہ کا کرم۔ اب کوئی جانتا ہے کہ اگلے سال وہ موجود ہوگا؟ ہے کوئی ایسا انسان وہ کہہ دے میں اگلے سال موجود ہوں گا؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کل کی رات بھی ہوں گا یا نہیں ہوں، نہیں کہہ سکتا نا۔ انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا عالم یہ ہے کہ ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک دن کیا ایک لمحے کا نہیں بتا سکتا کہ اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ جب ہماری زندگی کی بے ثباتی کا یہ حال ہے تو جو اوقات مقبولیت کے، جو راتیں مقبولیت کے اور جو دن مقبولیت کے ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو ضائع نہ کرے، ان کو عبادت کے ساتھ گزارے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ان راتوں کو گزارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث شریف مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں اپنے نفس کو رمضان کے لیے پاک کر لو۔ اب کسی چیز کی نسبت سرکار اپنی طرف کر لے تو اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ کی طرف ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے نا۔ اب میں مثال ایسی دے دوں کہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ جوتیاں ہم سب پہنتے ہیں، جوتیاں ہم پہنتے ہیں نا، کوئی اپنی جوتی اپنے سر پہ رکھتا ہے؟ کسی نے رکھا؟ نہیں، تو پیر میں پہننے کی چیز کیوں؟ اس کی نسبت ہماری طرف ہے۔ اور اگر وہی جوتی استاد کے پیر میں ہو تب، وہی اگر پیر کے پیر میں چلی جائے تب، اور وہی اگر اس کی نسبت صحابی کی طرف ہو جائے تب درجہ بڑھتا گیا، اور اگر نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے تو پھر تو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی۔ پتہ چلا جس چیز کی نسبت سرکار کی طرف ہو گئی وہی اعلیٰ ہو گئی، وہی افضل ہو گئی۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو یہ شعبان کی نسبت حضور نے اپنی طرف کر لی۔
تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہو گئی تو ہمارے لیے قابل تکریم اور تعظیم ہو گئے یہ مہینہ۔ پھر فرمایا اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث جس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں، بندوں کے اعمال خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عمل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے دار ہوں، اس وقت میں روزے دار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں بھی روزے رکھنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مسلسل رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ایک دن چھوڑ کے رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب عطا کرتا ہے۔ روزہ بندے اور شیطان کے درمیان ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے نا؟ آج کل تو تلوار کا زمانہ نہیں، کلشن کوف کا زمانہ ہے، ڈھال کی ضرورت ہی نہیں۔ ڈھال کے بجائے بلٹ پروف جیکٹ، اسی سے بچ سکتا ہے۔ خیر بچانے والی ذات تو اللہ کی۔ ڈھال اس زمانے میں ہوتی تھی لوہے کی گول، اس کو ایسے پکڑتے تھے جیسے الٹے ہاتھ میں پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے تلوار چلا۔ اگر سامنے والے نے حملہ کیا تو ڈھال آگے کر دی، اگر اس نے آپ پہ حملہ کیا تو ڈھال اس کا کنڈا ہے، اس نے پکڑا ہوا جو لڑ رہا ہے، سیدھے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے والے نے حملہ کیا ڈھال آگے کر دی، اس کا وار اس ڈھال پر آ گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں روزے کی مثال ڈھال کی دی۔ جس طرح لڑنے والے پر جب مد مقابل حملہ کرتا ہے وہ ڈھال سامنے کر دیتا ہے تو ڈھال اس کو بچا لیتی ہے، فرمایا روزے کی مثال ڈھال کی سی ہے۔ شیطان حملہ کرتا ہے، روزہ ڈھال بن کر اس بندے کو بچا لیتا ہے، ڈھال بن کر بچا لیتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے، 13، 14، 15 چاند کی ایام بیعت کے روزے کہلاتے۔ اس کے بعد ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ مثلا کثرت سے روزہ رکھتے، سرکار نے اپنے عمل سے بتایا دیکھو یہ روزہ شیطان کے درمیان ڈھال ہے، یہ نفس کشی عطا کرتا ہے، روزے سے نفس کشی ہوتی ہے، شیطانی خیالات دور ہوتے ہیں اور شیطان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، وہ حملہ کرے گا روزہ تمہیں بچا لے گا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث شریف مروی ہے جس کا مفہوم ہم نے بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا یہ رات جا کر گزارو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ اب یہ رات ہے کل کی رات، کل کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ ہے شب برات۔ دوسرے دن روزہ، نفلی روزہ، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ، تو جس سے ممکن ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس روزے کو ترک نہ کرے، نہ معلوم آئندہ ہماری زندگی میں دوبارہ یہ رات اور دوسرے دن کا روزہ آئے یا نہ آئے۔ خالق کائنات نے بندوں کو بخشنے کے لیے یہ تمام راتیں رکھی، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب میلاد ہے، شب عاشور ہے، یہ جتنی بھی راتیں ہیں یہ سب اسی لیے ہیں کہ ان راتوں کو کسی نہ کسی مقبول بندے سے نسبت، اور اس نسبت کی وجہ سے یہ راتیں بھی مقبول ہو گئی۔ اب ان راتوں میں جو جاگے گا وہ بھی مقبول ہو جائے گا، کیونکہ نسبت ہے، جو جاگے گا مقبول ہو جائے گا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں تم کیوں جاگتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں جاگو؟ ہم نے کہا اس کے 2 جواب ہیں۔ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے اس رات میں جاگو؟ 2 جواب ہیں، ایک تو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی،
اور بھی متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ان کو میں نے بیان نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہاں لکھا ہے کہ نہیں جاگو۔ تم کہتے ہو نا کہاں لکھا ہے جاگو، ہم نے کہا وہ تو ہم دکھا سکتے ہیں، تم یہ دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے کہ شب برات میں نہ جاگو، آرام سے سو جاؤ۔ ایک حدیث ایسی دکھا دو، ہم جاگنا چھوڑ۔ یہ سلا رہے ہیں، اولیاء کاملین جگا رہے ہیں۔ اب بتاؤ سلانے والا زیادہ بہتر ہے یا جگانے والا؟ جو اس رات میں سو گیا اس کا نصیب بھی سو گیا، اور جو جاگتا رہے گا اس کی قسمت بھی جاگے گا۔ کیوں؟ جب جاگے گا عبادت کرے گا، جاگے گا گناہوں کی معافی مانگے گا، جاگے گا ندامت کے آنسو بہائے گا، جاگے گا تو سچے دل سے توبہ کرے گا، اور جب سچے دل سے توبہ کرے گا خالق کائنات توبہ قبول فرما لے گا۔ تو جب توبہ قبول ہوگی تو نصیب جاگے گا یا نہیں جاگے گا؟ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں پورے سال کے فیصلے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ ترقی، تنزلی، زندگی، موت، رزق، برکت، رحمت، مغفرت، سب کچھ سب اسی رات میں۔ جیسے ہم بجٹ نکالتے ہیں نا، حکومت بجٹ نکالتی ہے جون میں، اور یہ بھی جون ہی چل رہا ہے، جون میں بجٹ نکلتی ہے نا، بجٹ تو نکل بھی چکا نا، میں تو یہاں تھا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا نکلا، وہی نکلا وہ جو ہمیشہ نکلتا ہے۔ خیر بہرحال اس کو چھوڑ دیں، سیاست میں ہمارا تعلق نہیں، ہمارا تعلق روحانیت سے۔ تو بجٹ حکومت نے نکالا، خالق کائنات اس رات میں بجٹ نکال دیتے، کس کی ترقی ہونی ہے، کس کی تنزلی ہونی ہے، کس کو عزت، کس کو ذلت، کس کی مغفرت، کس کی زندگی، کس کی موت، سب کچھ اسی رات میں، سب اسی رات میں۔ کسی کو نہیں پتا کہ اگلی شب برات مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب راز ہیں اللہ تبارک و تعالی، لیکن خالق کائنات جس کو بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے مقربین کو، نیک بندوں کو بتا دیتا ہے۔ جو کچھ اس رات میں ہوا وہ جانتے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے شب برات کے بعد دوسرے ہی دن ہمیں بتا دیا کہ اس رات میں میری پرچی نکل چکی، آئندہ سال میں نہیں ہوں۔ ایک سال پہلے بتا دیا، اس رات میں نکل گئی، آئندہ سال آنے سے پہلے روانگی، پھر تو مجھے نہیں دیکھ سکو۔ اور اس کے موقع پہ بھی فرما دیا تھا، آپ حضرات سب جانتے ہیں، سب مشاہدہ کر چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو بتانا چاہتا ہے بتا دے۔ اسی طرح غوث اعظم جیلانی، اسی طرح مخدوم سمنانی، اسی طرح مجدد الفسانی، یہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو باخبر کر دیتا۔ لیکن ہم جیسے گناہگار جب ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو چاہیے کہ جو جو راتیں مقبولیت کی، جو جو ساعتیں مقبولیت کی، جو جو اوقات اور جو جو دن مقبولیت کے ہمیں مل رہے ہیں انہیں ضائع نہ کریں، ان میں عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم کیوں جاگتے ہو؟ ہم کہتے تم کیوں سوتے ہو؟ کہتے کہاں لکھا ہے جاگو؟ ہم نے کہا تم بتا دو کہاں لکھا ہے نہیں جاگو، ہم جاگنا چھوڑتے۔ اور احادیث شریف میں جاگنے کی فضیلت آئی ہے، الحمدللہ ہم جاگنے والوں کے ساتھ ہیں، تم سونے والوں کے ساتھ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ جاگ لو جب تک جاگنا ہے، اور جب سو گے تو ایسے سو گے کہ کوئی کروٹ دلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ سو رہے ہیں نا قبر میں لوگ،
कोई है उठाने वाला? नहीं। जितनी जिंदगी है जाग कर गुजारो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, रियाजत में। और कुरान ने कह दिया यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। अल्लाह के बंदे वो हैं जो रात गुजारते हैं सजदा करते हुए, क़याम करते हुए। बंदे तो सारे ही हैं। जो सोते हैं क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं? जो इबादत नहीं करते क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं? यकीनन सब अल्लाह के बंदे हैं। जो इबादत नहीं कर रहे वो भी बंदे हैं, जो रात को सो रहे हैं वो भी बंदे हैं, जो जाग रहे हैं वो भी बंदे हैं। लेकिन खालिक कायनात ने उनको अपना बंदा कहा जो जाग कर रात गुजारते। यबीतूना लिरब्बिहिम, जो रात गुजारते हैं अपने रब के वास्ते। और किस तरह? सुज्जदम व क़यामा, सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। क़याम रुकू सुजूद में वो अपनी रातों को गुजारते। और वो कैसे जागते हैं इसकी मिसाल आप ये समझें। अगर आपका कोई दोस्त जिससे आपको बेहद मोहब्बत, वो रात को मिलने के लिए आए, या उसने कह दिया आज रात में आपके पास आऊंगा मिलने के लिए, तो आप सोएंगे या जागेंगे? जागेंगे ना। मेरा दोस्त आ रहा, मुझे जिससे मोहब्बत है वो आ रहा, जो मुझे चाहता है वो आ रहा, जिसे मैं चाहता हूं वो आ रहा। वो मोहब्बत सोने नहीं देगी, जगाए रखेगी। नींद उड़ जाएगी इंतजार में कब वो आ जाए, नींद नहीं आएगी। फिर नींद के लिए गोली की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, नींद उड़ गई। जब वो आ गया उससे मिल लिए, खुश हो गए। इसी तरह जिनको रब से मोहब्बत होती है, रब से मोहब्बत होती है, वो फिर उसकी मोहब्बत में जागते हैं, सोते नहीं, सोते नहीं। हजरत इब्राहिम अदम बल्खी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, एक औरत भी तवाफ कर रही, और तवाफ करते करते वो कहती है मौला तुझे उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है, मेरी फला मुराद पूरी कर दे। जो तुझको मेरे साथ है, ये नहीं कह रही मुझे तेरे साथ है, मौला जो मोहब्बत तुझको मेरे साथ है मेरी मुराद पूरी कर दे। हजरत इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए। बड़ी जुर्रत कर रही है तू, बड़ी दिलेरी कर रही है, खुद महबूब बन रही है, अल्लाह को मोहिब बना रही है। तुझे ये कहना चाहिए मौला उस मोहब्बत की कसम जो मुझे तेरे साथ है। अरे रब को महबूब बना, खुद मोहिब बन, ये कहना चाहिए ना जो मुझे तेरे साथ है। और तू क्या कहती है मौला उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है, मेरी मुराद पूरी कर दे। उसने कहा इब्राहिम तू अपना तवाफ करता रहे, ये तालिब व मतलूब मुहिब और महबूब की बात है, तुझे क्या पता। 40 साल हो गए, सारी दुनिया सो रही होती है, मैं बेख्वाब होती है, आज तक मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। 40 साल हो गए, सारी दुनिया सो रही होती है, मेरा रब मुझे उठा लेता है, इबादत में लगा लेता है। ये उसकी मोहब्बत का नतीजा है, मेरी मोहब्बत का नतीजा नहीं। मेरी क्या औकात के मैं उससे मोहब्बत करूं, मेरी क्या हैसियत के मैं उससे मोहब्बत करूं। ये उसकी मोहब्बत का नतीजा है, वो मुझे उठा लेता है, अपनी इबादत में लगा लेता है। मैं क्या मोहब्बत कर सकता। हकीकत यही है, बंदा खालिक से मोहब्बत करता है, और जब खालिक बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर मामला ही अलग है। रादियतम मर्दिया, पहले ये रब की रजा चाहते हैं, और जब ये एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर रब इनकी रजा चाहता है, रब इनकी रजा चाहता है। इसी को कुरान ने कहा रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। नफ्से राजिया और मर्जिया उन्हें हासिल हो गया, खालिक कायनात ने कहती है मेरे बंदो जन्नत में दाखिल हो जाओ, अपनी रजा की सनद अता कर। तो बात कहां से चली कि हम इस रात में जागते हैं, ये जागने का सिलसिला चला आ रहा, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इसमें शबे बारात में जो भी आमाल हैं जो अहले सुन्नत करते हैं, एक अमल आप ऐसा बता दें जो शरीयत के खिलाफ। कहते हैं कब्रिस्तान क्यों जाते हो,
قبرستان کیوں جاتے ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ قبرستان جاؤ؟ احادیث میں موجود، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی۔ اچھا، ہمارا جواب یہ ہے، ان تمام احادیث کو آپ ایک طرف رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ ہمیں بتا دیں قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز؟ کہیں گے نہیں یہ تو جائز ہے۔ اچھا جائز ہے، تو کسی رات کی تخصیص ہے کہ اس رات میں جاؤ اور اس رات میں نہ جاؤ؟ کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہو، قبرستان جانے سے روکا ہو، اس رات میں نہیں جانا اس رات میں جانا؟ نہیں جی نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیوں منع کر رہے؟ جاؤ کسی بھی رات جاؤ۔ دوسری بات، اس رات کی وجہ سے تو لوگ چلے بھی جاتے ہیں، ورنہ تو کوئی جاتا ہی نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، اس رات میں اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، پھول لے کر جاتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، ان کی قبور پر ڈالنے کے لیے۔ ایک سلسلہ چل رہا ہے نا، ایک سسٹم ہے کہ شب برات ہے، ہمیں جانا ہے قبرستان، جانے فاتحہ پڑھنی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو لوگ تو قبرستان بھی جانا چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت ہے، زندگی ایسی مصروف ہو گئی اور مشینی زندگی ہے، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہو گئی، ایک دن گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا دن کیسے گزر گیا، ہفتے مہینے سال کیسے گزر گئے۔ ہاں کوئی عزیز مرا تو جنازے کے ساتھ چلے گئے، اور نہیں تو نہیں گئے، کبھی نہیں گئے۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ اور دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت جمعے کے دن کی، جمعے کے دن اللہ کے نزدیک وہ نیک لکھا گیا، غفر لہ، اس کی مغفرت بھی ہوگی۔ کسی بزرگ کی نہیں، کسی کے والدین دونوں کا یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور وہ ہر جمعے کو ان کی قبر پہ جا کر زیارت کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث شریف کے مطابق اللہ کے نزدیک نیک لکھا جائے گا اور اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو جانے کا تو اتنا حکم ہے، اس لیے جانا چاہیے۔ قبل اس کے کہ لوگ آپ کو لے جائیں، آپ پہلے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، پہلے ہی چلے جائیں۔ لیکن وہ کہتے نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، وہ نہیں جاتے، بہت سے لوگ نہیں جاتے نا۔ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں کہ نہیں قبرستان جانا بدعت ہے، نہیں جاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں ہے؟ نہیں جاتے، ان کو زبردستی لے جانا پڑتا، آخر میں ہی جاتے ہیں ایک ہی دفعہ۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہم ہر شب برات میں جاتے ہیں، ہر جمعرات کو جاتے ہیں، بزرگان دین کے مزار پہ تو روزانہ جاتے ہیں۔ تو قبرستان بھی جانا چاہیے، شب برات کے علاوہ بھی جانا چاہیے، ورنہ جو لوگوں کی کیفیت ہے اس وقت، اور یہ بالکل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر یقین نہ آئے تو کل آپ دیکھ لیجئے گا جو قبرستان جائیں گے، جب وہاں پر جاتے ہیں پھول ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے ابا کی قبر کہاں تھی؟ یہاں تھی، وہ کہتا ہے نہیں وہاں تھی، وہ کہتا ہے ادھر تھی، نہیں نہیں وہ ادھر تھی، وہ ایک درخت تھا نا، تو درخت کیا رہے گا، وہی کسی نے کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ کہتا نہیں وہ ایک اونچی سی قبر تھی اس کے پاس، وہ پتہ چلا وہ قبر ہی نہیں ہے۔ ابا کی قبر کہاں گئی پتہ نہیں، کیوں؟ کبھی جا کر پوچھو تو پتہ چلے نا۔ اگر ہر 8ویں دن جاؤ، ہر 10ویں دن جاؤ، یا ہر مہینے چلے جاؤ فاتحہ پڑھ دو تو پتہ چلے گا۔ سال میں جا کر دیکھتے ہی نہیں، جاتے بھی ہے تو شب برات میں تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، یہی کیفیت ہوگی۔ اور اگر شب برات میں بھی منع کر دیا جائے تو پھر تو ہو گیا کام، الا ماشاءاللہ۔ تو اہل سنت و جماعت کا معمول یہی ہے۔ تو یہ اعمال شب برات، شب برات میں رات میں جاگنا، اول رات میں یا درمیان میں قبرستان جانا، اپنے مرحومین کے مزار پر، ان کی قبور پر پھول چڑھانا، ان کے لیے فاتحہ کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب بزرگان دین سے، سلف صالحین سے یہ سب ثابت ہے۔ اور اس میں 2 فائدے ہیں۔ جو کچھ آپ نے اس کو پڑھ کر بخشا، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کی مغفرت کا سبب ہے، اور اگر نیکوکار ہے تو اس کی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔
درجات کی بلندی کا سبب ہے. اور جو کچھ ایصال ثواب آپ نے اس کو کیا آپ کے لیے الگ سے محفوظ ہو گیا, ختم نہیں ہوا, آپ کے لیے بھی محفوظ ہے, جب وہاں جاؤ گے مل جائے گا. اس لیے یہیں سے بھیجتے رہو پہلے سے, تاکہ وہاں جاؤ تو پریشانی نہ ہو, پہلے سے سرمایہ موجود ہے, نیکیوں کا بینک بیلنس موجود. تو وہ تو نہ خود جاتے نہ دوسروں کو جانے دیتے, نہ خود جائیں نہ دوسروں کو جانے دیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے اہل سنت کے معمولات بزرگان دین سے, اولیاء کاملین, سلف صالحین سے ثابت ہیں, احادیث سے, قرآن سے, یہ سب ثابت ہیں, اور بزرگان دین یہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ شب بارات میں جاگنا, وہ کہتے ہیں نا بدعت ہے, اور بدعت کے معنی نئی چیز. ہم کہتے ہیں جاگنا جو ہے یہ تو پرانا کام ہے, منع کرنا یہ نیا کام ہے. جاگنا پرانا کام ہے, منع کرنا نیا کام ہے. تو منع کرنا بدعت ہے, جاگنا تو شروع سے لوگ جاگتے ہوئے چلے آئے, بزرگان دین جاگتے ہوئے چلے آئے. الحمدللہ ہم جاگنے والوں کے ساتھ ہیں, تم سونے والوں کے ساتھ. غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. امام اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ سب جاگنے والے لوگ تھے. ایسا جاگے کہ پوری دنیا کو جگا دیا, اور جو ان کی محفل میں آ گیا وہ خود بھی جاگ گیا, اس کی قسمت بھی جاگ گئی. اس لیے الحمدللہ ہم سونے والوں میں نہیں ہیں, ہم خود بھی جاگتے ہیں, لوگوں کو بھی جگاتے ہیں. اور جو بھی جاگے گا انشاءاللہ اس کی قسمت بھی جاگے گی. جو سو گیا وہ کھو گیا, اور جو جاگ گیا وہ پا گیا. تو یہ جاگنے کی رات ہے, بلکہ یہ ساری راتیں جاگنے کی رات. یہ تو پریکٹس ہو رہی ہے. شب معراج آ گئی, ایک رات میں جگایا, اس کے بعد سلا دیا, سو جاؤ. شب برات آ گئی, پھر اس میں جاگو, پھر اس کے بعد سو جاؤ. پھر آگے شب قدر آ رہی ہے, ان ساری راتوں میں جاگنا ہے, کسی میں سونا نہیں ہے. اور خالق کائنات کا اہتمام دیکھو, مسلسل راتیں نہیں رکھی, تعداد میں رکھی. یہ نہیں کہا کہ مسلسل 10 دن تک جاگو, نہیں. ہو سکتا ہے میرے بندے جاگ نہ سکیں, سرکار نے سوچا ہوگا شاید میرے امتی مسلسل نہ جاگ سکے, میں تو جاگ لیتا ہوں, یہ نہ جاگ سکے. اس لیے ایک رات چھوڑ کے پھر ایک رات تعداد, 21ویں, 23ویں اور 25ویں, اس کے بعد پھر 29ویں. اب جتنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو جاگنا بھی ہے. ہاں, زور زور سے پکارتے رہے, 29ویں 27ویں جاگنا بھی پڑے گا, تب کام ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی سے نیت کر لو کہ ثواب ابھی سے جاری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. کتنا اہتمام کیا بندوں کے لیے. اپنے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلسل جاگنا شروع کر دیا, پوری رات جاگنا شروع کر دیا. خالق کائنات نے دیکھا محبوب آپ پوری رات کیوں جاگ رہے ہیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, میں کملی اوڑھنے والے محبوب آپ پوری رات نہ جاگے, آپ پوری رات نہ جاگے, تھوڑی دیر قیام کرے, تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرے. یہ تو سرکار کی شان ہے. اور اپنے امتیوں کے لیے نہیں, تعداد میں ایک رات سو بھی جائیں گے. سونے کا بھی اہتمام کر دیا. ان کو پتا تھا ویسے تو سوتے ہی رہتے, لیکن ان کو جگاؤ تو ایسے جگاؤ کہ ایک رات جاگے پھر سو جائیں, پھر جاگے پھر سو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس رات میں جاگتے ہیں. اب اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اعمال شب برات. اس رات میں نوافل پڑھنے ہیں کثرت سے, استغفار پڑھنی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, مسلسل آپ پڑھیے. اگر کوئی 1.25 لاکھ پڑھ سکے پڑھ لے, نہ پڑھ سکے جتنا بھی زیادہ پڑھ سکے پڑھ لے. بہترین وظیفہ اس رات کا یہی ہے, گناہوں کی معافی, مغفرت. 2 نفل, 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں. ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, چھوٹی سورت ہے, تمام لوگوں کو یاد ہے. ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لیں. جتنے نفل آپ پڑھنا چاہیں پڑھ, جتنے آپ کی ہمت. 40 پڑھنے تو بہت اچھا,
اور अगर कोई 100 पढ़ ले तो सुभान अल्लाह माशा। एक साहब ने पूछा कितने कम से कम कितने, मैंने कहा 40। क्या नहीं, इससे कम नहीं हो सकते? मैंने कहा आप 2 पढ़ लें, 2 से कम नहीं हो सकते, इसलिए कि 1 नहीं पढ़ा जाता। तो इंसान अगर हिम्मत करे तो कर सकता है। हम कम ही ढूंढते हैं, हमारी कैपेसिटी कम से कम इबादत हो, सवाब ज्यादा हो। आदत पड़ गई ना, शबे कदर जो मिल गई कि एक रात गुजार दो, 1000 महीनों से बढ़कर सवाब ले लो, आदत खराब हो गई ना। अब कहते नहीं 2 पढ़ने सवाब ज्यादा मिले। तो इसलिए करना ये चाहिए कि जितनी आपकी हिम्मत हो, आप पूरी रात के औकात जो हैं उसको सेट कर दें कि मुझे मगरिब के बाद ये करना है, इशा के बाद ये करना है, कब्रिस्तान जाना है, अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए पढ़ना है। उस जाने से पहले भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि लोगों के मामूलात में है, कोई सूर्य मुजम्मिल पढ़ रहा है, कोई सूर्य यासीन, कोई सूर्य वाक़िया, जो सूरतें हैं जिसके मामूलात में है वो पढ़ ले और वहां जाकर बख्श दे। दूसरा तरीका ये कि घर से पढ़ते हुए चले जाइए, वहां पहुंचे पूरा खत्म शरीफ हो गया, पढ़ के बख्श। तीसरा तरीका ये कि वहीं कब्र पर खड़े होकर ही पूरा खत्म शरीफ पढ़ें, अपने मरहूमीन को भी सवाब पहुंचाएं और कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे हैं उसमें ये भी कहें कि मौला जितने भी हैं उन सब की अरवाह को सवाब। क्यों? इसलिए कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनका कोई नहीं, ऐसे भी तो होंगे, कुछ तो वही होंगे जो मना करते हैं, वहां जाके पछता रहे होंगे हम मना नहीं करते तो हमारा भी कोई आ जाता, शायद हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाता। कुछ तो वो होंगे और कुछ बेचारे ऐसे भी जो लावारिस, जिनकी कोई औलाद ही नहीं। लेकिन खैर हम तो सब पर रहम करते हैं, चलो हमारे मरूमीन है, इनकी वजह से वो भी बख्शे। इसलिए कि हमें अपनी बख्शिश की फिक्र है कि मौला हम इनको बख्श रहे हैं, इनमें से कोई नेक हो उसकी वजह से हमारी भी बख्शिश हो। असल चीज ये होनी चाहिए। तो इसलिए इस रात में ये 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। नवाफिल आप पढ़ सकते हैं और तिलावत कुरान भी जितना आप चाहें कर सकते हैं। जो लोग बहुत आसानी के साथ, आराम के साथ कुरान मजीद, फुरकान हमीद पढ़ सकते हैं, उनको चाहिए कि इस रात में मस्जिद में बैठकर मगरिब के बाद, इशा के बाद, पूरी रात में कभी भी आप पढ़ने, कम से कम 1 सिपारा जरूर पढ़ें। उससे कम, अब मैं उससे कम क्या करूं, 1 रुकू पढ़ने चले कम से कम, लेकिन पढ़ें जरूर, इसलिए कि उसका सवाब भी बहुत ज्यादा तिलावत कुरान का। और उसमें वहीं पढ़कर आप अपने मरहूमीन को बख्श। अगर आप होकर आ चुके हैं कब्रिस्तान से तो वहीं बैठकर बख्श दें, और अगर जाने वाले हैं तो वहां जाकर बख्श। तो इसलिए ये रात निजात की रात है, रहमतों की रात है, बरकतों की रात है। हदीस शरीफ के मुताबिक खालिक कायनात अपने बंदों को पुकारता है, उसकी रहमत पुकारती है कोई मांगने वाला कि आज हम उसको अता कर दें? है कोई अपने गुनाहों की मगफिरत चाहने वाला कि हम उसके गुनाहों को माफ कर दें? है कोई अपने रिज़्क में बरकत चाहने वाला कि हम उसके रिज़्क में बरकत अता कर दें? है कोई तरक्की चाहने वाला कि हम उसको तरक्की अता कर दें? जो कुछ मांगो, एक चीज तो है ना हम मांग रहे हैं, और एक चीज ये कि वो देने के लिए तैयार है। ये फर्क है आम रातों में और इस रात में। और रातों में हम मांग रहे हैं मौला हमें ये दे दे, कोई तरक्की मांग रहा है, कोई रहमत मांग रहा है, कोई मगफिरत मांग रहा है, कोई रिज़्क में बरकत चाह रहा है। मुख्तलिफ दुआएं हैं, मुख्तलिफ तमन्नाएं लोग मांग रहे हैं। लेकिन ये रात ऐसी है कि जो देने वाला है वो खुद पुकार रहा है, आओ मुझसे लो। देने वाला पुकार रहा है, और जब देने वाला पुकारे तो फिर समझ लो कि मिलना यकीनी, फिर मिलना यकीनी है। भाई आप किसी से मांगे, पता नहीं उसकी नियत हो या ना, दुनिया का बता रहा हूं, दुनिया में आप किसी से मांगे, मुझे जरा सा ये कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ कर्जा चाहिए, कोई चीज मांगी, मुझे ये चीज चाहिए। अब जिनसे मांग रहे हैं उनका मूड नहीं, टाल दिया, नहीं बाद में आना, देखा जाए, अभी है नहीं, बाद में दे देंगे। फकीर आते ना मांगने के लिए, कहते हैं खुला नहीं है, हालांकि जेब में होता है। इसी तरह बहुत से आते फकीर, मना कर दिया, और कभी खुद पहले से लेकर बैठे हैं तो बुला बुला के दे रहे हैं, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, वो जो सामने बैठा है नंगड़ा उसको बुलाओ, वो जो अंदर जा रहा है उसको भी बुलाओ। दे रहे हैं, पहले से लेकर बैठे ना, आप मूड में हैं। कोई खुशी मिल गई, किसी के यहाँ बेटे की विलादत हो गई, कोई खुशी मिल गई, कोई तरक्की हो गई,
خوش ہو گئے آج میں فقیروں میں خیرات کروں. تو جب خیرات کرنے پر آتا ہے آدمی, دینے پر آتا ہے, تو کسی کو مایوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا, خود دیتا ہے. جب ہمارا یہ حال ہے, ہم مالک نہیں ہیں کسی کے, ہم خدا نہ خواستہ کسی کے خالق نہیں ہیں. مال جو ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کے ذاتی مالک نہیں ہے, وہ ہمارا ذاتی ملکیت نہیں ہے. مال سب اللہ کا ہے. جب اس کا مال مجازی طور پر اس نے ہمیں مالک بنایا اور ہم موڈ میں ہوں بلا بلا کر دیتے ہیں, تو جب وہ خالق کائنات دینے پر آئے تو وہ کیسے چھوڑ دے؟ وہ تو پکار رہا ہے اور شروع رات سے پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ آج ہم اسے عطا کریں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہم اس کے گناہوں کی مغفرت کریں. یہ تو اس کی شان ہے, یہ تو اس کا کرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مجمع ہے, بارش نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے. فرمایا سب جمع ہو کر دعا کرو. دعا کر رہے ہیں مولا بارش برسا دے, باران رحمت نازل ہو جائے. نہیں ہو. سارے نیک متقی پرہیزگار گناہگار سب جمع ہو گئے, بارش نہیں. دعا کی مولا یہ لوگ سارے جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. مولا اس میں نیک بد متقی پرہیزگار گناہگار سب موجود ہیں, کسی کی تو مولا سن لے. ارشاد ربانی موسیٰ, اس مجمع میں ایک شخص ایسا موجود ہے جس نے ہماری بڑی نافرمانی کی ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب غور کرو, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, اس کو مجمع سے نکال دیا جائے ابھی بارش ہو جائے گی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا, اس مجمع میں ایسا آدمی موجود ہے جس نے واقعی کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو, بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کی, خالق کائنات ناراض ہے. اللہ فرماتا ہے اس شخص کو یہاں سے نکال دیا جائے, بارش ہو جائے گی. اب ظاہر ہے ہر شخص اپنے عیب و ہنر گناہ اور نیکی سب کو جانتا ہے نا, کوئی دوسرا تو نہیں جانتا. تو جو واقعی گناہگار تھا اس نے سوچا جب میں اس مجمع سے نکل کر جاؤں گا تو میری کتنی رسوائی ہوگی, کتنی بدنامی ہوگی. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارا مجھے دیکھے گا. اب ظاہر مجمع ہو, ایک آدمی اٹھ کر جائے تو سب دیکھتے ہیں کون جا رہا. اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان بھی کر دیا کہ ایک ایسا گناہگار ہے کہ جب وہ جائے گا تب بارش ہوگی, اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کی, مولا میری پردہ پوشی کر, مولا میری پردہ پوشی کر لے, میں واقعی گناہگار ہوں, میری وجہ سے نہیں ہو رہی. لیکن اے الہ العالمین جب میں اس مجمع سے جاؤں گا تو میری کتنی رسوائی ہوگی, میری توبہ قبول کر لے اور بارش برسا دے. خالق کائنات کی رحمت کو جوش آ گیا, باران رحمت نازل ہو گئی, باران رحمت نازل ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام حیران, مولا تو نے تو کہا تھا جب تک وہ آدمی نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی, یہاں سے تو کوئی نکلا نہیں, اب بارش ہو گئی. یہاں سے تو کوئی نکلا نہیں, بارش ہو گئی. ارشاد ربانی میں موسیٰ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی, ہم نے اب اس توبہ کی ہی وجہ سے بارش نازل کی. اب ان کو تشویش ہوئی وہ ہے کون, وہ ہے کون جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اور اسی کی وجہ سے ہو گئی. مولا مجھے تو بتا دے وہ کون ہے, میں تو جان لوں, میں تو تیرا پیغمبر ہوں, میں تیرا کلیم ہوں, مجھے بتا دے کون ہے. نہیں موسیٰ, پہلے وہ گناہگار تھا, اب وہ ہمارا مقرب ہو گیا ہے, ہم پردہ پوشی کریں گے, نہیں بتائے. اب ہم نے اس کو اپنا بنا لیا. یہ ہے خالق کائنات کی شان, یہ ہے خالق کائنات کی شان. بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے باران رحمت نہیں نازل ہو رہا تھا, سچے دل سے توبہ کی, اسی کی وجہ سے نازل کر دی. اور اس کی پردہ پوشی بھی کر لی, اپنے نبی کو بھی پیغمبر کو بھی نہیں بتایا کہ نہیں اس کی رسوائی ہو جائے گی, ہم نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا. اس لیے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, کوئی گناہ ہی نہیں کیا, ایسا ہو گیا.
دوسرے مقام پر فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لو، خالق کائنات معاف فرماتا۔ تیسرے مقام پر فرمایا ماں جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، رب اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت مثالی ہے نا، ماں کی محبت بے مثال ہے، بے لوث ہے، اولاد سے کچھ نہیں چاہتی، سب کچھ اولاد کو دے دیتی، اولاد سے کچھ نہیں چاہتی، سب کچھ اولاد کو دے دیتی، اپنے پیٹ میں خون پلا کر پرورش کرتی ہے، پیدائش کے بعد اپنے دودھ سے پرورش کرتی ہے، اور وہی اولاد جب پروان چڑھتی ہے تو پھر وہ ماں کو گالیاں دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، حکم ذولی کرتی ہے، لیکن وہ ماں پھر بھی ماں ہے، محبت کرتی ہے۔ مولا اس کو ہدایت دے دے، اس کو بخش۔ سرکار نے فرمایا جیسے تمہاری ماں تم سے محبت کرتی، اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا۔ جب اس نے خود تخلیق کیا ہے تو محبت نہیں کرے گا؟ اس لیے اس رات میں اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے جو خطائیں، جو گناہ، جو غلطیاں ہو چکی آئندہ ان کا ارتکاب نہ ہو۔ توبۃ نصوحا وہی ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ سے توبہ کی، پھر جھوٹ بول لیا، چوری سے توبہ کی، پھر چوری کر لی، کسی کے حقوق کو غصب کرنے سے توبہ کی، پھر حقوق غصب کر لیے۔ ایسا نہیں، جو گزشتہ زندگی میں ہو چکا مولا وہ مجھ سے ہو چکا، قصدن یا سہون جو بھی ہوا، آج کی رات میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب کبھی نہیں کروں۔ اور جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پر ہوگی اور انشاءاللہ وہ تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا جب رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے تو کیا صرف نیکوکاروں پر نازل ہوتی ہے یا بدکاروں پر بھی؟ فرمایا سنو، بارش میں جب بارش ہو رہی ہو، دو برتن لا کر رکھ دو، ایک بالکل صاف ستھرا پاکیزہ اور دوسرا بالکل ناپاک گندا، دونوں لا کر رکھ دو۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوگی تو جو صاف برتن ہے صرف اس پر ہوگی یا جو ناپاک ہے اس پہ بھی؟ کہا حضور جب بارش نازل ہوگی تو دونوں پر ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صاف برتن ہے صرف وہیں باران رحمت نازل ہو اور جو گندا ہے ناپاک ہے اس پہ نہ ہو؟ فرمایا یہی مثال نیک اور بد کی ہے۔ جب خالق کائنات اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے تو نیک اور بد، گناہگار اور نیکوکار دونوں پر یکساں نازل کرتا ہے۔ اسی لیے اجتماعی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اجتماعی عبادت، مل کر عبادت کرنے کا ثواب۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، آپ کو ثواب مل گیا، لیکن اگر گھر سے چل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں 27 درجے زیادہ ثواب، ہر قدم پر نیکیاں مل رہی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا گھر مسجد سے دور ہے، آنے میں دشواری ہوتی ہے، اگر حکم ہو تو مسجد کے برابر گھر لے لوں، دور سے چل کر آتا ہوں 5 وقت نماز کے لیے۔ فرمایا تم دور سے چل کر آتے ہو تو ہر قدم پر 10 نیکیاں شمار کر لیا کرو۔ اب قریب ہوگا، ایک قدم بڑھایا مسجد میں، اور دور سے چل کر آئے گا، جتنے قدم وہ چلے گا ہر قدم پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو مسجد میں 27 درجے زیادہ ثواب ہے، اور جامع مسجد میں اگر گئے تو درجے اور بڑھ گئے، وہاں سے مسجد نبوی پہنچ گئے تو 50,000 گنا، اور مسجد حرام مکہ معظمہ پہنچ گئے تو 1,00,000۔ جیسے جیسے مقام بدلتا گیا ثواب بھی بدلتا گیا، اس کا نتیجہ بھی بدلتا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اکیلے نہیں جاگ سکتے، آپ کہ میں گھر میں جاگ لوں گا، نہیں، مصلی بچھا کر بیٹھے، نیند آنی شروع ہو گئی، وہ آ جائے گا فوراً،
سلانے والا جو فجر کے وقت سلاتا ہے نا روزانہ، وہ فوراً آ جائے گا، سر سلائے گا، کمر دبائے گا تھوڑی سی، یار تھوڑا سا ٹیک لگا لو، ابھی تو ٹائم ہے، تکیہ لے کر ٹیک لگا لو، یا دیوار سے ٹیک لگا، ٹیک لگایا گئے، پتہ چلا فجر کی اذان ہو گئی، نماز بھی نکل گئی، اس کو اٹھا دی۔ اور اگر مجمع میں پھر نہیں سو سکتے، دیکھا ارے فلاں صاحب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں اس کی فکر نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو کیسے آرام سے نمازیں پڑھتے، ٹھہرا ٹھہرا کے، تعدیل ارکان کے ساتھ، اور نہیں دیکھ رہا ہو تو متھا زمین کے ساتھ لگایا اٹھایا، جیسے معاذ اللہ ایک بوجھ اتار دو ہیں۔ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مسلسل دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا دیکھنے والا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، جیسے تمہارے جسم کو دیکھتا ہے ایسا ہی تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے، جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ تو مجمع میں کیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی نیند نہیں آتی، وضو کر کے آ کے بیٹھ گئی۔ اور دوسری بات کیا ہے، اگر ایک نیک متقی آدمی موجود ہے، جنتی موجود ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اس جنتی کی وجہ سے پورا مجمع بخشا، ایک بھی اگر موجود ہے۔ اسی لیے تو اجتماعی عبادت کا ثواب ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، عیدگاہ میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ مجمع جتنا زیادہ ہوگا کوئی نہ کوئی نیک تو ہوگا، ایک نہ ایک تو جنتی ہوگا۔ یہاں تو سارے جنتی بیٹھے، اب جہاں اتنے سارے جنتی تو ظاہر اتنے جنتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھ گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے، تو اس لیے اجتماعی عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جہاں پر اجتماعی عبادت ہو وہاں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے کسی ایک کی وجہ سے بھی اگر نازل ہوگی، جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب مستفید ہوگی۔ اس کی شان تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ ہم تو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی لینے والا تو ہو، کوئی لینے والا تو ہو۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور مانگنے کا طریقہ اگر آنا ہو، مانگنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہو تو ان فقیروں سے سیکھ لو، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا سگنل پہ، ان سے سیکھ لو۔ آپ کہیں گے ان سے کیا سیکھیں؟ اب دیکھو ایک فقیر ہے جو آ کے بار بار آپ کے سامنے ہاتھ کر رہا ہے، مجھے دے دو، مجھے، یار ہٹو، پھر دوبارہ، پھر غصہ آ گیا، جوتا اتار بھاگ گیا بیچارہ، کہہ دیا جب نہیں ہے تو کیوں پیچھے پڑ رہا؟ یہی ہوتا ہے نا، آدمی زج ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گاڑی کے آگے آ رہا ہے، کبھی پیچھے آ رہا ہے، کبھی شیشے بند ہے تو اس پہ وہ دستک دے رہا ہے، غصہ آ گیا، کبھی کہتے چلو یار اس کو دے کے ٹال دو، ایک چونی دے دو، اٹھنی، اور اٹھنی چونی تو فقیر بھی نہیں لیتے، کہتے مہنگائی ہے، ان کے بھی ریٹ بڑھ گئے، ظاہر ہے جب سب کے ریٹ بڑھے تو ان کے بھی بڑھے، وہ کہتے اس میں کیا ہوگا، وہ پھینک دیں گے واپس، حقیقت ہے آپ دیکھیں وہ دور گزر گیا جب اٹھنی چونی دیتے۔ لیکن ایک فقیر ایسا ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے، اس کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کے آپ سے کہتا ہے بابو جی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے بچوں کو صحت دے، کیا بچے ہو نہ ہو بیچارے، آپ کو ترقی ہو، کاروبار میں ترقی ہو، دعائیں دیے چلے آ رہا ہے، مانگ نہیں رہا، دعائیں دے رہا۔ اب آدمی سوچے گا یار اتنی دعائیں اتنے دن، چلو 50 کا نوٹ نکال کے دے، ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، جو پیچھے لگ جائے اس کو بھگا دیتے، اور جو دعائیں دے، یہ طریقہ ہم نے فقیروں سے سیکھ لیا، ہم نے سیکھ لیا۔ ہم نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے الہ العالمین تیرے محبوب پر ہم درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم جانتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب ان کا نام لیں گے تو ضرور عطا کر دے گا، جب ان کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو ضرور عطا کر دے گا۔ ہم نے سرکار کا نام لینا شروع کر دیا،
जितने मुकर्रबीन हैं मौला गौसे आजम की वजह से अता करते, मौला गरीब नवाज की वजह से, मौला मखदूम समनानी की वजह से, मौला मुजद्दिद अल्फिसानी की वजह से, शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की वजह से, बाबा फरीद की वजह से, होते होते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच गए। ऐ इलाहुल आलमीन अपने महबूब का सदका अता कर दे, फातिमा ज़हरा का सदका अता कर दे, हसन हुसैन का सदका अता कर दे। बस रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई, मेरे महबूब बंदों का नाम ले लिया, जाओ इसको सब कुछ अता कर। ये है सीखा हमने इन फकीरों। अब खालिक कायनात को तो दुआ नहीं दे सकते, वो हमारी दुआ का मोहताज नहीं है, वो हमारी तारीफ का मोहताज नहीं है, उसकी तारीफ बेमिसाल है, वो खुद भी बेमिसाल है। उसकी तारीफ करने के लिए सिर्फ उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सरकार ने तारीफ की, हम तो सना खालिक कायनात के बयान की कोई नहीं कर सकता, और जैसी तारीफ उसने अपने महबूब की वैसी भी कोई नहीं कर सकता। उसका महबूब उसकी सना बयान करने में बेमिसाल है और वो अपने महबूब की तारीफ करने में बेमिसाल है। तो हमने सोचा कि हम उसकी तारीफ तो नहीं कर सकते, उसकी शान के मुताबिक उसकी अब्दियत का इकरार और उसकी इबादत, रियादत, बंदगी, ये तमाम चीजें ये तो हमारे लिए नामुमकिन है। इसलिए उसके महबूबों का नाम ले लो, उसके मकबूलों का नाम ले लो, उसके मुकर्रबीन का नाम ले लो। जब उनका नाम लिया जाएगा, जब वो हजरत आदम की तौबा कबूल कर सकता है तो आदमियों की तौबा भी कबूल कर दे। जब आदम की तौबा कबूल की है तो आदम की औलाद की भी तौबा कबूल कर दे। इसलिए इस मुकद्दस रात में हम अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों के वसीले से बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो हमारी इस उम्मीद को जाया नहीं करेगा। अपने हबीब पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए। तो आज की इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि कल की रात मुक़द्दस है, बाबरकत है, निजात की रात है, रहमतों की रात है, बरकतों की रात है, मगफिरत की रात है, अल्लाह तबारक व तआला से तलब करने की रात है, गुनाहों पर आंसू बहाने की रात है। और अगर आप ये समझ लें कि जिस वक्त आप दुआ कर रहे हो आप पर रिक्कत तारी हो जाए, कैफियत तारी हो जाए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, समझ लो वहां से करम हो रहा। कैफियत उसी वक्त तारी होगी जब वहां से करम होगा, और जब वहां से करम होगा वही हमारा बरम होगा। इसलिए इस रात को जाकर गुजारें और जो जो चीजें हमने बयान की हैं उसमें करें। और आखिरी बात यह है कि जो हजरात जहां भी अपने मोहल्ले में, मसाजिद में, जहां भी वो इबादत कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर पूरी रात मसाजिद में नहीं होती, कहीं 12 बजे कहीं 1 बजे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दरगाह में पूरी रात का एहतमाम है। तो आप जहां भी करें, फारिग हो, आखिर में यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह के 2 वली आराम फरमाए, उनके सदक़े में दुआ करेंगे, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कर। और इंशाअल्लाह ताला शब बारात के खुसूसी नकूश भी आखिर में तकसीम किए जाएंगे और उसके बाद सहरी का भी इंतज़ाम होगा। तो तमाम हजरात जो अव्वल रात से आना चाहें अव्वल रात में आ जाएं, और अगर शुरू में कब्रिस्तान जाकर फिर अपने मोहल्ले की मसाजिद में इबादत करके बाद में आना चाहें तो बाद में भी आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि 2 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं ताकि यहाँ की दुआ में, जिक्र में, इन तमाम चीज़ों में शरीक हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार है उन्हें बारक कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ नेक दिली मकासिद को पूरा फरमा, हाज़रीन मजलिस की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हज़रात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा,
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.